اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں میں رمضان والی رونق شوال میں بھی نظر آئے، یہ شوال ہے، رمضان نہیں ہے۔ بس یہ وقت ہے اپنی نیکیوں کو سنبھال کے استعمال کرنے کا۔ میں پوچھ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہاں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پھر، اور بات یہیں سے شروع ہونی ہے۔ بات مرنے کے بعد کوئی باہر چوراہوں سے نہیں شروع ہونی، مدرسوں کے دیے ہوئے چندوں سے بات نہیں شروع ہوگی، بنائی گئی مسجدوں کے میناروں سے بات نہیں شروع ہونے والی۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل MSQ وائرل ٹاپکس پر۔ دوستو آج کے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے رمضان تو گزر ہی گیا لیکن اب کیا کریں، رمضان کے بعد مسجد خالی کرنے والوں پر بھڑکے۔ دوستو اس بیان کو توجہ سے سنیے گا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ تو جو رمضان گزر گیا ہمارے درمیان سے، اب یہ جو وقت آ گیا ہے رمضان المبارک میں عبادات کے ذریعے جو نیکیاں اکٹھی کی گئیں، عبادات کے ذریعے جو اچھی عادتیں اپنائی گئیں، دنیا کا ایک دستور ہے نا، جب کوئی کاروباری اچھا سیزن لگاتا ہے تو اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ صحیح طرح کرتا ہے۔ جب کچھ کمائی ہو جاتی ہے تو اس رقم کا وہ سنبھال کے رکھتا ہے، اس کا استعمال اچھی طرح کرتا ہے۔ اسی طرح دین میں رمضان المبارک کا جو یہ مقدس مہینہ گزر گیا، اس میں ہم نے کیا کمایا ہے، کیا کچھ حاصل کیا ہے اپنے رب سے، کیا ہم لوگوں میں تبدیلیاں آئی ہیں، جو برکتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، اب ان کو سنبھال کے ان کا استعمال کرنے کا وقت ہے۔ بہت سارے نادان لوگ، جو لوگ صرف سوشل میڈیا پر ہی رہتے ہیں، وہ چٹکلے بنانے لگتے ہیں رمضان کے بعد۔ مسلمان پوری دنیا میں ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو بہت ہی اعلیٰ کردار کے لوگ ہیں، جن کے پاس بہت بہترین دین ہے، جن کا مزاج بڑا اچھا ہے، جن کا کردار بڑا صاف ستھرا ہے۔ گرچہ تمام انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے مسلمانوں میں جو ایمانداری کو اپنا شیوا رکھتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ رمضان کے بعد کہ جی رمضان والے مسلمان کہاں چلے گئے، شب برات والے مسلمان کہاں چلے گئے، کہ جی دوسرے دن صبح مسجد میں تھا کوئی نہیں۔ تو جو لوگ ایسے میسج بناتے ہیں، کیا یہ کبھی خود بھی رمضان کے بعد دوسرے دن صبح مسجد تک گئے؟ یہ گئے نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بے ایمان ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو طرح کے لوگوں میں سے کن کو پسند فرمایا؟ رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ کسی کی برائی کر دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کسی کو تانا دے دینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کسی گرتے ہوئے کو گرا دینا کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ گرتوں کو تھام لیا جائے۔ تو جنہوں نے یہ میسج بنائے، کیا وہ بھی کبھی رمضان کے بعد صبح فجر میں مسجد گئے ہیں، جو ان کو پتا ہو کہ کون آیا کون نہیں آیا؟ کیا انہوں نے بھی کبھی پابندی کی ہے؟ نہیں، یہ تو وہ 3 دن 6 دن کی تراویح والے ہیں جنہوں نے رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھی۔ اگر انہوں نے رمضان کو پایا ہوتا تو یہ اگر رمضان کے بعد نماز میں آتے تو ان کو پتہ لگتا کہ ان مسجدوں کو اب نئے نمازیوں کی کھیپ مل گئی ہے۔ ان کو پتہ لگتا کہ عید کے بعد یہ جو لوگ گھومنے نکلے گھروں سے، یہ سڑکوں کے کنارے پر روک کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ان کو پتہ لگتا کہ جہاں ٹھہرے، جن ہوٹلوں میں، جن ڈھابوں پہ کھانا کھایا، وہاں مصلے بچھا کے نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ ان کو پتہ لگتا کہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ بھی اب اسلام پر کاربند ہے، کیونکہ ان کی سوچ گندی ہے، ان کو صرف گند نظر آتا ہے مکھی کی طرح۔ اگر ان کی سوچ مثبت ہوتی تو ان کو رمضان میں تیار ہوئے اچھے نمازی نظر آ جاتے ہیں۔ اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں میں رمضان والی رونق شوال میں بھی نظر آئے، یہ شوال ہے، رمضان نہیں ہے۔
رمضان کی عظمت کو کوئی دوسرا مہینہ پا نہیں سکتا. رسول اللہ کی سنت ہے. حضرت انس فرماتے ہیں یہ کریم نبی ہے جو برائی میں سے اچھائی کو باہر نکال لیتے ہیں. رسول اللہ کی سنت ہے پازیٹیو سوچنا. رسول اللہ کی سنت ہے مثبت سوچنا. رسول اللہ کی سنت ہے اچھا سوچنا. رسول اللہ کی سنت ہے بدترین حالات میں اچھے خیالات رکھنا. رسول اللہ کی سنت ہے پریشانی میں اللہ کی مدد پر یقین رکھنا. رسول اللہ کی سنت ہے کہ دوسروں کو گرتے ہوئے کو اٹھا دینا. رسول اللہ کی سنت ہے برائی کی جگہ اچھائی بیان کرنا. تو یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تمہارے پاس نمازی نہیں رہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو لاکھوں مسلمان سفر میں نکلے ہر جگہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ نماز ادا کر رہے، یہ کون سے نمازی ہے جو تمہیں نظر نہیں آئے؟ کیونکہ ذہن میں نیگیٹیوٹی ہے. دین ابھی اندر نہیں نہ اترا ہے، زبان پر ہی ہے یہاں اوپر، اندر نہیں اترا جن کے، تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دوسروں کی حوصلہ شکنی ہو جائے. اور اللہ نے جن کے دلوں میں اپنا کلام اتار دیا وہ بدترین حالات میں بھی ہمت کی، استقامت کی، حوصلہ افزائی کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کے ساتھ بات رکھتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. تو رمضان میں کیا کھویا کیا پایا یہ تو ہم نے خود دیکھنا ہے. اب مسجدوں میں اتنی بھیڑ اس لیے نہیں ہے میاں صاحب کیونکہ جب رمضان آتا ہے نا 5-5 کلومیٹر سے لوگ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ رمضان ہے، اور رمضان جب چلا جاتا ہے تو مصلی اپنی دکان پر، اپنی فیکٹری پر، اپنے سائیکل پر، اپنی گاڑی میں ساتھ لے کے چلتے ہیں تاکہ رمضان میں نماز کی عادت پڑ گئی ہے. دوسرے کی برائی کرنے سے پہلے اس کی روح، اس کی زمین کے گراس روٹ جس کو بولتے ہیں، اس کی زمینی سطح پر دیکھو، پہلے دیکھو، پرکھو، پھر اگر ضرورت محسوس ہو تو بولو. اپنی مرضی سے جو دل میں آیا اس کو اپنی زبان سے نہ نکالو. اگر آپ کی وجہ سے کسی کی ہمت ٹوٹے گی، کسی کی بے عزتی ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہوگا. لائسنس نہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کی مرضی چاہو بے عزتی کرتے پھرو. کوئی ٹھیکہ نہیں مل گیا ہے جو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی کہ جو آئے اس کی بے عزتی کر دو. کوئی اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی نہیں دی ہے ان کو. مسجد میں ممبر بنایا، اس پہ ایک امام کی ذمہ داری لگائی تاکہ وہ جمعے کو بیٹھ کے ان سے بات کرے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق. ان کے ہاتھ میں نہیں قلم دان پکڑا دیا کہ جب جس چوک پہ، چوراہے پہ، گلی میں، محلے پہ 20 لوگوں کے درمیان جس کی چاہے نہیں. اگر آپ اصلاحی کرنا چاہتے ہیں تو جائیے اس کے ساتھ دوستی کیجئے، سلام دعا کیجئے، کہیں جائیے، کہیں بیٹھیے تنہائی میں، 2 باتیں اللہ اور اس کے رسول کے کیجئے. وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ رمضان میں کیا کھویا کیا پایا یہ کوئی مولوی نہیں بتا سکتا ہے. یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے رمضان میں کچھ پایا ہے، کیونکہ جس نے کچھ پایا کھوئے گا تو وہی نا، دوسرا آدمی کیا کھو سکتا ہے. تو دوسروں کی ہمت افزائی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی مانگنے والے لوگ پسند ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام وسلم نے فرمایا، حدیث میں مفہوم ہے حدیث کا میں آپ کو مختصر میں سمجھاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک مسافر صحرا میں چلا گیا ریگستان میں، اب اس کے پاس ایک اونٹنی ہے، اس اونٹنی پر اس کا کھانا پینا ہے، سامان ہے، پانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن راستے میں وہ رکتا ہے ایک درخت کے پاس اور آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے. اونٹنی کو جس ٹہنی سے باندھتا ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اونٹنی کہیں چلی جاتی ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے پریشان ہو جاتا ہے. کیوں؟ ریگستان میں کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں. ادھر ادھر بھاگتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا. تھک ہار کے جب گلا بھی سوکھ جاتا ہے پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ اب تو موت ہی آئے گی، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں مجھے بچا سکتا. تو لیکن جب اس درخت کے نیچے بیٹھے بیٹھے اونگنے لگتا ہے تو اچانک اونٹنی کی آواز سنتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی گھوم پھر کے پھر اسی کے سامنے کھڑی آ کے. فرمایا صحابہ سے اندازہ لگاؤ اس کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس بندے کو اب کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ جس کو
چند لمحے پہلے یہ تھا کہ اس ریگستان سے تو نکلا نہیں جا سکتا، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، سواری بھی چلی گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اتنی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ جس کے ساتھ یہ حادثہ گزرا وہی بتا سکتا ہے۔ فرمایا بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی طرف سے جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ میرے بندے نے میری طرف رجوع کیا ہے، بندہ میرا معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر ایک بار نہیں، گنہگار جب معافی مانگتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ آج پھنس گیا اس لیے معافی مانگ رہا ہے۔ حکم ہوتا ہے کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ پھنسنے کے بعد بھی آیا تو صحیح۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پھر خطرہ دوبارہ گناہ کرے گا، فرمایا کوئی بات نہیں معاف کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کرو 70 مرتبہ بھی جاتا ہے معافی مانگنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اب یہ جو شوال آ گیا، اب جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو سفر سے واپس پہنچیں گے تو بس اب یہ وقت ہے اپنی نیکیوں کو سنبھال کے استعمال کرنے کا، ان کو ضائع نہیں کرنا، ان نیکیوں کو جو رمضان میں کمائی ہے۔ رمضان میں جو اللہ نے آپ کو صلہ رحمی عطا کی، رمضان میں اللہ نے جو آپ کے دل میں محبت ڈالی، رمضان میں اللہ نے جو آپ کو نمازی بنایا، رمضان میں آپ کی آنکھوں میں جو شرم و حیا آئی ہے، رمضان میں آپ کی زبان نے جو میٹھا بولنا شروع کیا ہے، اب ان نیکیوں کا استعمال آنے والے رمضان تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ ہاں، اور بالکل ذہن میں کبھی یہ بات نہ لائیے گا، کبھی یہ ذہن میں بات نہ لائیے کہ فلان جگہ گئے۔ اول تو جو جاتے ہی نہیں نماز پڑھنے، رمضان میں بھی نہیں جاتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مسجد میں ہوتا کیا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب جو جن جن محلوں کی مسجدوں میں اگر جو نمازی کم ہیں وہ سارے پوری جگہ گھوم رہے ہیں، کوئی پہاڑوں میں گھوم رہا ہے، کوئی رشتہ داروں کے یہاں گھوم رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ سیر کرنے گیا ہے لیکن گھومنے والوں سے گلہ ہے مجھے، وہ بھی سنتے جائے۔ جتنے بھی گھومنے والے ہیں گھومیے، کوئی منع نہیں کیا آپ کو تفریح سے، لیکن بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کو وقت دے۔ میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ تھا، عید کے بعد کہیں جاتے نہیں تھے، اول ہم لوگوں کے ساتھ کہتے تھے یار بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ اور میں دیکھتا ہوں گھومنے والوں کو، پرسوں بھی ایک لوگ آئے میرے پاس 10-15 لوگ، تو نہ ان کی بیویاں ساتھ میں نہ بچے ساتھ میں۔ ان کا حق نہیں تم پر، وہ ان کا کوئی حق نہیں جنہوں نے سارے رمضان سحریاں افطاریاں بنا بنا کے تمہیں بھی کھلائیں، تمہارے مہمانوں کو بھی کھلائیں، کوئی حق نہیں ان کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر میں جاتے تھے کوئی نہ کوئی ہماری ماں ام المومنین ساتھ میں ہوتی تھی۔ سفر تو سفر، جب جنگ پہ بھی جاتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی ازواج مطہرات جو ہوتی ساتھ میں ہوتی تھی ان کی بیوی۔ بس چل پڑے۔ اس میں بھی تو سنت پتہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ کی کون سی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں؟ حقوق العباد میں پوچھ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہاں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پھر، اور بات ہی یہیں سے شروع ہونی ہے۔ بات مرنے کے بعد کوئی باہر چوراہوں سے نہیں شروع ہونی، مدرسوں کے دیے ہوئے چندوں سے بات نہیں شروع ہوگی، بنائی گئی مسجدوں کے میناروں سے بات نہیں شروع ہونے والی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، ضعیف ہو گئے، ایک دن اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، فرمایا سارے راضی ہو؟ سب نے کہا ہم راضی ہیں۔ حضرت کی زوجہ نے کہا نہیں، میں تم سے راضی نہیں۔ پڑھیے روایتیں اٹھا کے، فرمایا میں نہیں راضی تیرے سے۔ سارا وقت ہی لوگوں کو دے دیا، سارا وقت ہی مسلمانوں کی خدمت میں، سارا وقت ہی امت کی رہنمائی میں، سارا وقت ہی یاروں میں دوستوں میں، میں تو نہیں راضی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی فکر ہوئی۔ پڑھیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں وہاں، ان کے صاحب ساتھ ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر منت کر کے جب تک اپنی زوجہ کو راضی نہیں کر لیا، اور پھر وہ جب تک خوش نہیں ہو گئیں، اور فرمایا کہ چل میں اللہ واسطے اب تجھ سے راضی ہوں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بڑی محبت تھی۔ تو وہ لوگ بھی اس بات کے اوپر ذہن نشین کر لیں۔ الحمدللہ جائیے، پوری دنیا میں گھومیے، لیکن جن کا آپ پر حق ہے اگر ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ کے نزدیک کل کو یہ بھی پوچھ ہونے والی ہے کہ حقداروں کو حق تو دیا نہیں، خود ہی مزے کرتے رہے دنیا میں۔ تو دعا کیجئے
کہ یہ جو اب شوال شروع ہو گیا ہے، پورے ملک میں مدرسوں میں داخلے بھی شروع ہو گئے ہیں، بچے بھی پڑھنے کے لیے جائیں گے، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو نیکیوں کی گٹھری ہم نے بنا لی ہے نا، یہ جو نیکیوں کی گٹھری ہمارے پاس آ گئی ہے، حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی، اتنا بیلنس ہوگا، آپ دنیا کے حساب سے سمجھ لیں اس کے پاس کروڑوں روپے ہوں گے، نیکیاں بھی ایسے ہی ہیں پیسوں کی طرح۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی حضور حساب کتاب شروع ہوگا تو مفلس ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہوگا بندہ، ایسا بندہ کون ہوگا محتاج؟ صحابہ نے کہا وہ جس کے پاس درہم دینار نہیں، فرمایا نہیں، قیامت والے دن ایک بندہ آنا اللہ کے حضور جس کے پاس درجنوں حج، جس کے پاس کئی درجن عمرے، جس کے پاس کروڑوں کی زکوٰۃ، صدقات، خیراتیں، جس کے پاس میاں بیوی کی محبت، بچوں کے حقوق، مسجدوں کی تعمیر، مدرسوں کی مدد، با جماعت نمازیں، تہجدیں، اشراق، سارا کچھ ہوگا۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا نا تو ایک طرف سے چند لوگ آئیں گے، یا اللہ ہم تو اس کے یہاں نوکری کرتے تھے، اس نے فلاں مہینے میں زبردستی میری تنخواہ ماری تھی، اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو اچھا اتنی نیکیاں ان کو تو فارغ کرو۔ وہ چلا جائے گا، دوسرا آ جائے گا، یا اللہ یہ اتنا رئیس تھا، میں بڑا غریب تھا، میری کئی بار بے عزتی کی، اس کے دروازے پہ گیا، پھر حکم ہوگا اتنا نیکیاں اس کو تو اس کو فارغ کرو۔ وہ چلا جائے گا، تیسرا آ جائے گا کہ یا اللہ ہماری تو تحقیر بڑی کرتا تھا یہ، اور اس کو بھی نیکیاں دے دو، فلاں چلے جاؤ۔ ایک ایک کر کے کوئی پڑوسی آ جائے گا کہ یا اللہ میری ایک بالش زمین دبا لی تھی، اس کو بھی نیکیاں۔ فرمایا اتنی نیکیاں جو ہوں گی بینک بیلنس جتنا سارا ادھر بڑھ جائے گا، سارے حج، عمرے، زکوٰۃ، صدقے، خیرات سب بڑھ جائیں گے۔ اب وہ بٹھنے کے بعد دعوے دار پھر کھڑے ہوں گے کہ اللہ نہیں ہمارے ساتھ فلاں کے ساتھ ظلم کیا۔ اب فرشتے پوچھیں گے اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے، ان کے گناہ اس کے سر پہ لاتے رہو، ان کو فارغ کرو جنت کے لیے۔ مفلس ہوگا وہ بندہ، نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا اور وہ ان کو دے دیے جائیں گے جن کے حق مارے ہوئے ہوں گے، اس کے باوجود حقداروں کا حق ختم نہیں ہوگا، پھر ان کے گناہ اس کے سر پر لادے جائیں گے اور پھر یہ گناہوں کو لے کے جہنم کی طرف اس کا جانا ہوگا۔ اس لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ رمضان میں جو نیکیاں کمائی ہیں کسی کو گالی دے کے ضائع نہیں کرنی، کسی کا دل دکھا کے ضائع نہیں کرنی، کسی کا حق مار کے ضائع نہیں کرنی، کسی سے زنا کا ارادہ کر کے ضائع نہیں کرنی، کوئی نشہ کر کے ضائع نہیں کرنی، اپنے بھائی کا حق مار کے ضائع نہیں کرنی، کسی کی چغلی کر کے ضائع نہیں کرنی، کسی کی غیبت کر کے ضائع نہیں کرنی۔ رمضان کی نیکیوں کو بڑی احتیاط سے چلانا ہے تاکہ ہم اگلا رمضان اللہ کے حکم سے پا لیں۔ کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کے غازی بن نہ سکے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مساجد کے واقعات پر یہ بات قلم بند کی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائی، بھئی ان میں اللہ نے ایسی صفات، ایسی طاقت رکھی کہ اگر یہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے پہ آئیں تو ایک شب میں بھی ایک پوری مسجد کی تعمیر مکمل کر دیتے ہیں، ایک رات میں ایک پوری مسجد بنا دیتے ہیں تیار، جہاں فجر کی اذان ہونے لگتی۔ مسجد جو ہے وہ بنائی کیوں جاتی؟ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ مسجد ہوتی کیا ہے؟
مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کیوں بنائی؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسجد کیوں بنانی ہے؟ کون لوگ مسجد کو بناتے ہیں؟ مسجد کہاں بنانی چاہیے؟ مسجد بن جائے تو مسجد کو بنایا کس نے؟ چلایا کیسے؟ مسجد کو چلانا کیسے؟ مسجد کا نظام کیسا ہونا چاہیے؟ مسجد میں جو لوگ خدمت کرتے ہیں ان کا آئیڈیل کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ مسجد کے انتظامیہ کی کیا ذمہ داریاں بنتی؟ امام کیا ہوتا ہے؟ صدر کا کیا کام ہے؟ مسجد کو کیسے سنوارنا ہے؟ مسجد میں آنے والے کا کیا اکرام ہونا چاہیے؟ یہ تمام تو وہ باتیں ہیں جو کہ مسجد کی روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. جیسے انسان جب تک چلتا پھرتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح ہوتی ہے. اگر جسم میں روح نہ ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ مردہ بندہ ہے. اسی طرح وہ عمارت جس کو مسجد کہا جاتا ہو اور یہ نہ پتا ہو کہ اس مسجد کا کام کیا ہے، مقصد کیا ہے، مسجد کی روح کیا ہے، مسجد کے عقائد کیا ہیں، مسجد کے امام کی کیا ذمہ داری ہے، صدر کی کیا ذمہ داری ہے، مسجد کے مؤذن کا کیا کام ہے. اگر یہی پتہ نہ ہو پھر وہ عمارت مسجد نہیں ہے، صرف ایک عمارت ہے خالی. تو مسجد کیوں بناتے ہیں بھائی؟ آج کل کیونکہ ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، کم توجہ دیتے ہیں. اگر کسی عام مسلمان کو پوچھیں گے کہ مسجد کیوں بنا رہے ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے بنا رہے ہیں. کیا صرف نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے مسجد؟ کیا مسجد کا کام صرف 5 وقت اذان دینا، نماز پڑھنا ہی ہے؟ کیا ایسا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز پڑھنے کے لیے اگر اتنی زحمت گوارا کی جا رہی ہے تو یہ کام آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں کر لیتے؟ نماز تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ فجر کی نماز گھر پہ پڑھتے ہیں. نمازیں تو 5 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور کسی اللہ والے کو پوچھو کہتا ہے اس سے زیادہ ایک بڑی نماز ہے، پاورفل نماز ہے، اس کو جب تک نہیں پڑھو گے تمہاری اللہ سے تار نہیں جڑے گی. ارے بھائی کون سی نماز ہے وہ؟ جی تہجد کی نماز ہے. ان 5 نمازوں سے زیادہ طاقتور ہے. اچھا جی، تہجد کی نماز ان 5 سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ کہاں پڑھنی ہے؟ کہ تہجد کی اذان کہاں ہوتی ہے؟ ارے نہیں نہیں بیٹا، تہجد کی اذان نہیں ہوتی. اچھا تہجد کی نماز ان سے زیادہ طاقتور ہے لیکن اس میں اذان نہیں ہوتی. کہتے نہیں نہیں، اس کی اذان کی ضرورت نہیں، اس کی اذان ہمارے دل میں ہوتی ہے. جن کا دل اللہ سے لگ جاتا ہے نا، وہ اندر اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اٹھ جا بستر سے رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہے، اٹھ جا. اچھا کہتا تہجد میں اذان نہیں ہوتی تو پھر مسجد کیسے کھلے گی؟ بیٹا تہجد میں تو مسجد جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا تہجد میں مسجد بھی جانے کی ضرورت نہیں تو امام صاحب کو گھر پہ بلا لے تہجد کی نماز پڑھانے کے لیے؟ نہیں نہیں، تہجد میں امام کی بھی ضرورت نہیں. اچھا 5 نمازوں سے زیادہ بڑی نماز ہے جس میں نہ اذان ہوتی ہے، نہ تکبیر ہوتی ہے، نہ مسجد چاہیے، نہ امام چاہیے. پھر انہیں 5 نمازوں میں ایسی کون سی بات ہے کہ جگہ خریدتے ہیں بڑی مہنگی؟ ابھی ٹوکیو میں، جاپان دنیا کا سب سے بڑا مہنگا ملک ہے، پتہ ہے آپ کو؟
ٹوکیو میں 1 گز زمین خریدنے کے لیے ہمارے ملک کا 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے. مسلمانوں نے وہاں بڑی بڑی مسجدیں بنا دی پچھلی 3 دہائیوں کے اندر. وہاں کے یہود و نصارہ حیران رہ گئے اپنی عقل پہ. کہتے ہیں یہاں رہنے کے لیے گھر بنانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ کچھ گز کے اندر بن جائے, انہوں نے مسجدیں اتنی بڑی بڑی تعمیر کر دی. کیوں؟ وجہ پتہ لگے. اگر صرف 5 وقت نماز کا مسئلہ تھا تو کیا صرف اس 5 وقت کے لیے مسجد بنا دی گئی؟ بتاتے کیوں نہیں ان مسلمانوں کو کہ یہ مسجد بنائی کیوں جاتی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فجر سے ظہر تک کیا ہوتا تھا؟ ظہر سے عصر تک کیا ہوتا تھا؟ عصر سے مغرب کے درمیان کیا کرتے تھے؟ مغرب سے عشاء کے درمیان کیا ہوتا تھا؟ بتاؤ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آج کہ یہ مسجدیں کیوں تعمیر کی گئی؟ ان مسجدوں کا کیا کردار ہے؟ یہ پوری کائنات میں اسلام کا جو پھریرا لہرا رہا ہے, یہ محمد رسول اللہ نے جو مسجد نبی قائم کی, یہ اس کی برکتوں کی وجہ سے آج کائنات میں کروڑوں مسجدیں بنا کے مسلمانوں نے تیار کر دی. یہ اس لیے لہرا رہا ہے, صرف 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی. مسجد کیوں بنائی بھائی؟ تہجد تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے, ان سے بڑی نماز ہے کہ چلو محمد رسول اللہ سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ بتائیں مسجد کیوں بنانی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے. امام بخاری, امام نسائی, امام ابو داؤد, صاحب طبقات, الگ الگ محدثین اپنی کتابوں کے ذریعے, احادیث کی مستند کتابوں کے ذریعے آپ جائیں, جا کے پوچھیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہتے ہیں, سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ مسجد کیوں بنانی ہے؟ تو اللہ کا قرآن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مسلمانوں کو بتاتی ہیں کہ آؤ پھر ہم تمہیں بتائیں کہ مسجد کیوں بنانی ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ نے حکم دیا, مسلمانوں مسجدیں بناؤ, مسلمانوں کشادہ مسجدیں بناؤ, مسلمانوں مسجدوں میں آؤ. فرمایا یا رسول اللہ کیوں آئے؟ فرمایا تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے. کس کے ساتھ نماز ادا کی جائے؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے. یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے کیسے؟ بخاری میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت سے نماز پڑھنی ہے, کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور. آپس کی کڑواہٹ کی, یا رسول اللہ کندھے سے کندھا ملا لیں, حکم ہوتا ہے حدیث میں, ہاں تاکہ تمہارے دل آپس میں مل جائیں. یہ سرکاری ملا سمجھتا ہے صرف اس لیے مسجد بنائی کہ 5 وقت اذان ہوگی, نماز ہوگی, تم اپنے گھر ہم اپنے گھر. مسجد اس لیے بنانے کا حکم ہوا, اللہ کے رسول نے فرمایا تاکہ تم اکٹھے ہو کے نماز پڑھو, کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھو. مطلب یہ کہ ایک خوبصورت معاشرہ تیار کر دیا جائے جن میں آپس میں محبتیں ہوں, اتفاق ہو, پیار ہو, خلوص ہو. اگر فجر کی نماز میں عبد الرحمن نہیں آیا, ظہر میں نہیں آیا, عصر میں نہیں آیا, مغرب میں نہیں آیا, تو عشاء میں محمد جنید, محمد کاشف اس کے گھر جا کے پوچھے کہ بھائی آج تم کہاں تھے, کیوں نہیں آئے؟ اگر بیمار ہوگا تو اس کو دوا لا کے دیں گے, دکھ درد میں ہوگا تو اس کا ساتھ دیں گے, پریشان حال ہوگا تو اس کو حوصلہ دیں گے. پتہ یہ لگا کہ مسجد کی تعمیر تو اس لیے کی تاکہ یہ جو نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں یہ مسجد میں پڑھیں, تاکہ ان نمازوں کے ذریعے ان میں محبت پیدا ہو, ان نمازوں کے ذریعے ان میں اتفاق آئے, ان میں خلوص آئے, ان کے دلوں کے اندر آپس کے اندر جو رنجشیں ہیں وہ ختم ہو جائے. آج اگر ایک مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کے دائیں کون نماز پڑھتا ہے, بائیں کون نماز پڑھتا ہے, آگے کون ہے, پیچھے کون ہے, پھر ان بیوقوفوں کو سمجھایا کس نے کہ مسجد ابھی مسجد بن گئی, یہ تو ابھی خالی عمارت ہے.
جہاں کوئی کسی کا دکھ درد نہیں سمجھتا تو وہ تو سنگ مرمر کی عمارت ہے۔ 1450 سال پیچھے چلیے، اگر مسجد دیکھنی، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 80% زندگی مسجد میں گزری۔ مکی زندگی حرم کی مسجد میں، حرم شریف میں، بیت اللہ میں، اور مدنی زندگی مسجد نبوی شریف میں۔ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ دکھ درد ہوگا تو نماز کے بعد بیٹھ کے وہیں بانٹ لیں گے، پریشانی ہوگی وہیں گفتگو کریں گے، اگر بازار میں کوئی ہمارے خلاف بات ہوئی اس کی گفتگو وہیں بیٹھ کر کریں گے، اگر کسی کے گھر میں شادی ہوگی اس کا پلاننگ وہیں پہ ہو جائے گی، کسی کا نکاح ہوگا مسجد میں ہو جائے گا، کسی کی ناراضگی ہوگی پنچایت مسجد میں ہو جائے گی، کسی کا گھر گر جائے گا تعمیر کی بات مسجد میں ہو جائے گی، کسی کا کاروبار میں نقصان ہوگا ساتھ دینے کی بات مسجد میں ہو جائے گی، کوئی دشمن ہم پر الزام لگائے گا اس کا جواب دینے کی بات بھی یہیں بیٹھ کر گفتگو میں اندر کر لیں گے۔ فرمایا مسجد تو اس لیے بنا دی تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکو۔ تمہاری مسجد میں تو میں نے سنا ہے کہ کسی کو پنکھا نہیں چلانے دیتے ہو بنا نماز کے۔ کون بدمعاش لوگ ہیں یہ جو کسی غریب کو 2 رکعت نماز کے لیے جماعت کے بعد کہیں کہ یہ پنکھا نہیں چلے گا، یہ اے سی نہیں چلے گا، فلاں کے لیے نہیں چلے گا، فلاں کے لیے چلے گا۔ مسجدوں کے نوکر مسجدوں کے بادشاہ بن گئے، اللہ کے گھر کے نوکر اللہ کے گھر کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کے مہمان ہیں ان کو نوکر سمجھتے ہیں، اپنی اوقات اور اپنی حیثیت بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا کیوں ہے۔ اگر نوکر ہو تو اپنی اوقات اور حیثیت کے اندر رہ کے اللہ کے مہمانوں کا اکرام کرو۔ تمہیں یہ کسی نے نہیں اختیار دیا کہ تم اللہ کے مہمان کے ساتھ کس انداز کے اندر گفتگو کرو گے۔ نوکر کا کام صرف مہمان کا اکرام کرنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کئی پردھانوں کو، کئی چودھریوں کو میری بات بری لگ جائے جو مسجدوں پہ اپنی اعزاداری چلانا چاہتے ہیں۔ میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہماری قدم قدم پہ انہوں نے بچپن سے آج تک رہنمائی کی۔ ہم جو کہتے ہیں بس انہی کی گفتگو ہے۔ ایک دن کسی صاحب نے ہماری مدرسے میں سے کسی نے اے سی بند کر دیا، کوئی تھا نہیں، تو بڑا بلا کے ڈانٹا مجھے کہ یہ بند کیوں کر دیے؟ یہ کوئی تھا نہیں۔ فرمایا جو آنے والے ہیں ان کو آتی پہلے اس بات کا وہ انتظار کرے کہ مسجد ٹھنڈی ہو جائے پھر اس کے بعد نماز پڑھیں۔ ہمارے ذمے اللہ نے خدمت لگائی ہے مہمانوں کی، اللہ کے مہمان آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، سامنے قریب آیا غیر مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے، پوری قحط کا مہینہ ہے، مدینے میں کھانا نہیں مل رہا لوگوں کو، فصل اچھی نہیں ہوئی ہے۔ اس نے آگے سوال کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے کھانے کا سوال کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا جو اس کو بہترین کھانا کھلائے میں اس کے ساتھ جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں، لیکن اس کو خالی نہیں لوٹایا، کھانا کھلا کے مسجد نبوی سے باہر بھیجا گیا۔ پتہ لگا کہ مسجد تو وہ ہے جہاں اگر کوئی بھوکا آ کے سوال کرتے، تو مسجد سے وہ بھوکا واپس نہیں جانا چاہیے۔ یہ مسجد کے دستور میں لکھا ہے۔ تمہیں تو مدرسوں کے سفیر گوارا نہیں ہے 2 آ جائیں تو۔ مسجد کے دستور میں لکھا ہے کہ مسجد کے دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اور وہ سوال کر دے یا رسول اللہ مجھے کپڑے چاہیے، محمد رسول اللہ ان کو کپڑے دیتے، جبکہ سوال کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ مسجد کے دروازے پر کوئی آ جائے یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے، میں دور کا مسافر ہوں، اور مانگنے والا یہاں بھی مسلمان نہیں ہے، محمد رسول اللہ اس کو اونٹ پیش کرتے ہیں۔ مسجد کے دروازے پہ کوئی دکھ درد لے کے آتا ہے، یا
یا رسول اللہ فلاں نے میرے سے زیادتی کی، میری مدد کریں، محمد رسول اللہ اس کے ساتھ چل کے اس کی مدد کرنے جاتے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ مسجد جب بنائی جاتی وہ اس لیے بنائی جاتی کہ یہ ماں کی طرح ہیں، جس کے پاس جا کے بندہ بیٹھ کے روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، دکھ درد بھی سناتا ہے، خوشی بھی تقسیم کرتا ہے۔ مسجد تو اس لیے بناتی کہ آس پاس رہنے والے انسانوں کو راحت مل جائے، آس پاس رہنے والوں کو راحت مل جائے مسجد سے، ان کے دکھ درد بانٹا جائے۔ وہ کیسے مسجد کا کوئی بندہ امام یا صدر ہو سکتا ہے جس کے محلے میں کوئی بیوہ ہو اور اس گھر میں کھانا نہ پکتا ہو، ایک وقت پکتا ہو ایک وقت نہ پکتا ہو، اور مسجد میں اعلیٰ ترین سنگ مرمر کے پتھر لگا دیا جائیں اور بہترین لوگ آئیں نماز پڑھنے کے لیے، اور اس محلے میں کوئی بندہ بھوکا سوتا ہو، پھر یہ مسجد ابھی مسجد کے حکم میں آئی نہیں ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ مسجد صرف 5 وقت نماز کے لیے ہوتی ہے؟ سب سے بڑا اسکول مسجد میں کھولا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں مسلمانوں کا جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، مسلمانوں کے پاس جو آج بھی 1 نمبر کا مدرسہ ہے، آج بھی ہمارے پاس ایسا ادارہ جہاں کے پڑھے ہوئے عالم پوری دنیا میں جب جاتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا مدرسہ ہے آج بھی، جہاں کئی ہزار بچے روزانہ ہر نماز کے بعد تعلیم حاصل کرتے ہیں آج کی تاریخ میں۔ آج بھی اگر بہترین ڈاکٹر آپ کو اپنے آپ کو دکھانا ہے تو جب آپ حرم شریف میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، جگہ جگہ پہ مسجد نبوی میں، حرمین شریفین میں بہترین دنیا کے ڈاکٹر وہاں لوگوں کے لیے بیٹھے، کیونکہ وہ مسجد ہے، خدا کا گھر ہے، وہاں جو آنے والے ان کی دکھ تکلیف کو سننا ہماری ذمہ داری بنتی۔ مسجدیں تو اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ دکھ درد بانٹے جائیں گے، محبتوں کو عام کیا جائے گا، آپس کی رنجشوں کو ختم کیا جائے گا۔ ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو یہ تو میں مانتا ہوں جتنے فروعی مسائل ہیں ان سے سن لو، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ضروری، ہم کب انکار کرتے ہیں کہ وضو کے فرائض ضروری نہیں، قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ بھی تو ضروری ہے کہ جو کندھے سے کندھا روز مل رہا ہے اور ان میں سلام دعا نہیں ہے، ان کی نفرت کو ختم کرنا یہ بھی نماز کے لیے ضروری ہے۔ یہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر رنجشیں نہ ہوں، ان کے اندر نفرتیں نہ ہوں۔ یہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ان کا دل چڑیوں کی طرح نرم ہو جائے لوگوں کے لیے۔ یہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہر آنے والے کا اکرام کرتے ہوں۔ یہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے اگر وہ غریب ہیں تو ان کا مذہب نہ دیکھیں۔ یہ جو پوری دنیا میں آپ اسلام دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں اعلیٰ ترین کوالٹیاں یہ مسجدوں کی بنیادی عقائد کی وجہ سے ہیں۔ آپ چلے جائیں ابھی بھی یورپ میں، ابھی میں گزشتہ دنوں جب عمرے پہ گیا تو مدینہ منورہ سے نکلا تو میں نے میرے جو ساتھی تھے شہزاد بھائی، ان کو میں نے کہا کہ کسی عام محلے کی مسجد میں چلیں گے، تو ہم لوگ گئے تو 2 نفل پڑھنے تھے، تو مجھے تو یہ دیکھنا تھا کہ بھی عام مسجدوں میں کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ تمام ضروریات کے سامان کے ساتھ ساتھ فریجوں کے اندر کھانا رکھا ہوا ہے، کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، پانی کی بہترین بوتلیں رکھی ہوئی ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ چیزیں تو بازار میں مہنگی بک رہی ہیں، یہ تو اس ریگستان کے ملک میں بازار میں یہ چیزیں مہنگی ہیں، یہ مسجد میں تو وافر مقدار میں کیوں بھائی؟ کیونکہ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی مسجد میں آ رہا ہے، کسی کو قرآن شریف چاہیے، کسی کو کتاب چاہیے، کسی کو اپنا دکھ درد بانٹنا ہے، کسی کی پریشانی ہے، ارے تمہیں بٹھایا اسی لیے مسلمانوں مسجد کے اندر کہ تم مسجد میں بیٹھ کے انسانوں کا بھلا کرو گے۔ نماز تو پڑھنی ہے، نماز کا مقصد یہی ہے کہ تم برائیوں کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف لگ جاؤ۔ مسجد کی نماز کا مطلب ہی یہی تھا کہ تم اب برائی کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے، اسی لیے تو مسجد بنائی گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاؤ تو صحیح، دنیا کا کون سا کام ہے، دنیا کا کون سا فیصلہ ہے جو محمد رسول اللہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے نہیں کیا؟
کوئی ایک کام تو بتاؤ جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے نہیں ہوا. ہم لوگوں نے دو طبقات کے اندر مسلمانوں کو بانٹا. دنیا دار لیڈر کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز کے علاوہ کوئی گفتگو نہ ہو, اور تمہارے پاس نہ تعلیم کا کوئی نظریہ ہے, نہ تمہارے پاس مسلمانوں کے اتفاق کا کوئی نظریہ, نہ تم مسلمانوں کی کوئی چیریٹی کر سکتے ہو, نہ تم اسلام کے ذریعے غیر مسلم دوستوں کے آگے اسلام کو پیش کر سکتے ہو. تمہارے پلے کچھ نہیں, لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ مسجد میں صرف 5 وقت نماز کی بات ہو, اس کے علاوہ کوئی بات نہ ہو. یہیں پر آ کے تم نے اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑا مارا ہے. تمہیں یہ بات سمجھائی کس نے کہ مسجد صرف 5 وقت جماعت کے لیے ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. مسجد تو ایکو فرینڈلی ہونی چاہیے. مسجد تو کہتی ہے کہ بندہ بنا نماز کے آئے, تھکا ہوا آئے, پریشان حال آئے تو کوئی بات نہیں. اگر وضو کر کے وہ مسجد کے اندر آرام کرنے لگا تو کیا بات ہو گئی. مسجد تو بنائی اسی لیے تاکہ لوگوں کو راحت پہنچا دی جائے. تم کون ہوتے ہو اس کو پریشان کرنے والے, دوسرے کو سوال کرنے والے؟ اللہ نے کسی کو کسی کے اوپر جج نہیں لگایا ہے دنیا میں. اس کے لیے باقاعدہ عدالتیں قائم کی گئیں, قاضی کے عہدے بنائے, حکومتیں بنائی, ووٹ ڈالتے ہیں. ہر ایک بندے کو نہیں اختیار دیا کہ وہ آن دی اسپاٹ خود بولے کہ میں فیصلہ کروں گا. ہوتے کون ہو تم فیصلہ کرنے والے کہ کس کی نیت کیا ہے, کس کی نیت کیا نہیں ہے؟ آپ نے اپنے پاس سے نیتوں کا اعتبار کر کے پوری قوم کا بیڑا گرک کر دیا. آپ یہی بتانے بیٹھ گئے کہ ہم بتائیں گے کہ کون بندہ مسجد کے اندر بیٹھ سکتا ہے, کون بندہ نہیں بیٹھ سکتا, کون نماز پڑھے گا, کون نہیں پڑھے گا. مسجد تو وہی ہے, یاد رکھیے, چاہے آپ کے محلے کی ہو یا آپ کے شہر کی ہو. جس مسجد میں 5 وقت نماز کے نمازیوں میں اتفاق نہیں, وہ ابھی مسجد کے حکم میں آئی نہیں ہے. جہاں کندھے سے کندھے نہیں ملے ہوئے, وہ ابھی پوری نماز اپنے حکم میں نہیں آئی. جو اپنے امام کا اکرام نہیں کرتے وہ ابھی اعتقاد کے اندر نہیں آئے. جس مسجد کے دروازے پر کوئی بھوکا جاتا ہو اور خالی لوٹ آئے تو وہ ابھی حکم میں نہیں آئی. جہاں کسی کا دکھ درد سننے والے بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو اور خود میٹنگیں کر کے رات کو بریانی کی دیگ منگا لیتے ہو, یہ ابھی مسجدوں کے حکم میں نہیں آئے. یہ تماش بھی نہیں کر رہے. پوچھو جا کے ان مسجدوں کے پردھانوں سے, متولیوں سے, بتاؤ کیا کیا آج تک تم نے اپنی مسجد سے بیٹھ کے ہمارے لیے؟ کیا کوئی ٹیوشن سینٹر کھولا ہے مسجد میں؟ کیا کوئی بیٹیوں کے لیے سلائی کا سینٹر کھول دیا ہے؟ کیا ڈسپینسری بنا دی ہے؟ بتاؤ تو صحیح کہ کیا مسجد میں بیٹھ کے. کیا کوئی ایسا نظام بنا دیا کہ جو آتا ہے جس کے پاس کرایہ نہیں ہوتا اس کو ٹکٹ دے کے ریل چڑھا دیتے ہو؟ پتہ لگے کوئی اسپتال میں بیمار ہوتا ہے, تم اس کا بل بھرنے کے لیے جاتے ہو تو اس کو دوائیاں دیتے ہو, پتہ تو لگے کیا ہے. پوچھا ایک دفعہ ان سے جا کے کہ تم کرتے کیا ہو مسجد میں؟ مسلمانوں, صرف اگر اس چکر میں رہ گئے تم کہ مسجد صرف 5 وقت نماز کے لیے تو اپنا بھی خسارہ کرو گے, دین کا بھی کرو گے, لیکن دین کل کو پھر آگے نکل جائے گا, تم یہیں کے یہیں کھڑے رہ جاؤ گے. پوری دنیا کی مسجدیں دیکھو جا کے, یورپ میں جائیے, افریقہ میں جائیے, عرب کے اندر جائیے, گلف کی کنٹریوں میں جائیے, پتہ لگے گا مسجد ہوتی کیا ہے, مسجد کے حقوق کیا ہیں, مسجد کرتی کیا ہے. بڑے بڑے ادارے مسجدیں چلاتی ہیں, بڑی بڑے اسکول, بڑی بڑی یونیورسٹیاں مسجدیں چلاتی ہیں. تم نے دین کو جب دنیا سے الگ کیا, مسلمانوں کے لیے دین اور دنیا 2 شعبے نہیں ہیں, ہمیشہ بعد پلے باندھ لو. ہماری دنیا بھی ہمارا دین ہے, ہمارے پاس نہیں ہے دنیا کا کوئی کھانا. پوری دنیا میں یہی تو لطف کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کیا لطف کی بات ہے؟ جو باطل ہے, یا آپ پوری دنیا میں کہیں جائیں گے کوئی عبادت گاہ بنتی ہے نا, تو کئی لوگ کتراتے ہیں کہ عبادت گاہ کے قریب کا پلاٹ نہیں لینا, پریشان ہو جائیں گے. لیکن جب مسجد بنتی ہے تو مسلمان زیادہ پیسے اس لیے لگاتا ہے کہ مسجد کے ساتھ والا پلاٹ مل جائے تاکہ میرا گھر اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ کے بن جائے.
یہ فرق ہے ایمان کے اندر اور کھوکھلے دلوں میں. اس لیے اپنے اندر تھوڑی بیداری لائیے. جو لوگ جن کو اللہ نے مسجدوں کی ذمہ داری دی ہے یا جو مسجدوں میں پردھان بنے ہوئے ہیں, ممبر بنے ہوئے ہیں, پہلے تو 2 رکعت اللہ کا شکر ادا کریں بھی اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا نوکر بنا لیا. مجاور ہو. قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حرم کے مجاور ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے جو اللہ کے راستے میں بیٹھتے ہیں گھوڑوں کے اوپر. مجاور ہونا ہی بڑی بات ہے اللہ کے گھر کا. پہلے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا مجاور بنا لیا, اور پھر اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کھوپڑی میں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں مسجد تک یہ اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کے مہمانوں کا اکرام کرنا سیکھ لیجئے. اگر آپ اللہ کے مہمانوں سے غنڈہ گردی کریں گے تو اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئے گی ساری چودراہٹ نکل جائے گی, ساری پردھانگی نکل جائے گی. نہ دین کے باقی رہو گے نہ دنیا کے باقی رہو گے. لکھ کے لے جاؤ اس بات کو. ایک بات اور ہے ہندوستانی مسلمانوں میں, ہم لوگ اگر باہر پوری دنیا میں جاتے ہیں. اچھا آپ کو ایک بات مزے کی بتا دوں, انڈیا میں جو مسلمانوں کا پروڈکٹ ہے نا, انہوں نے فتووں کے چکر میں چل چل کے اپنا پیر پہ خود ہی کلاڑی ماری. ضرورت تو ان کو مسئلے مسائل کی تھی, پوچھنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا, ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق داڑھی رکھیں, پوچھنا تھا. لیکن یہ پوچھنے نہیں گئے, فتویٰ لینے گئے. کیوں؟ کہتے یار میری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اپنے ساتھ والے کا رگڑا لگانا ہے. ان کو فتویٰ اس لیے چاہیے تاکہ یہ اپنے بھائی کی بے عزتی یہیں پہ یہ مار کھا گئے. بس پوری دنیا نے مسائل معلوم کیے کہ اللہ کے نبی, آپ کو پتا ہے کہ عرب کے لوگوں کے اندر کوئی فتوی بازی نہیں ہے, اتنے ملک ہیں. کیونکہ قرآن کو اس کے فہم کے مطابق سمجھ رہے ہیں. ہم نے خود قرآن نہیں پڑھنا, نہ مسجد میں کوئی نظام ہی نہیں بنایا ہم نے کہ جی جو بچے ہیں وہ صبح کو پڑھیں گے, بڑے شام کو پڑھیں گے, جی جو بچے ہیں وہ ظہر میں آ جائیں گے, بڑے جتنے عشاء کے بعد 1 گھنٹہ قرآن پاک سیکھیں گے. نہیں, ہم نے تو کہا جا رہے ہیں تو 5 وقت نماز کے لیے, بس استنجا کرو, نمازو کرو اور مسجد پڑھو, بس اللہ اللہ خیر چل رہا. دودھ چاہیے اصلی, دیسی گھی لینے جائیں گے بھی اصلی ہے, کپڑا لینے جائیں گے بھی بڑھیا کوالٹی کا چاہیے. ساری چیزیں ان کو اصلی چاہیے, ہونی بھی چاہیے, صحت کا معاملہ ہے. امام چاہیے, امام کیسا چاہیے بھائی؟ سستا, جتنا سستا ہو سکے اتنا سستا. 4000 میں مل جائے, 5000 میں مل جائے, 6 میں مل جائے. رونے لگیں گے 10,000 پہ, آنسو آ جائیں گے صدر صاحب کی آنکھوں میں. میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہمارے خاندان کے تمام علماء کو فرماتے تھے اپنا کام کرتے رہو گے, ممبر پہ بیٹھو گے تب ان کو سچی بات سناؤ گے. یہ تو برداشت ہی نہیں کرتے کہ مولوی ان کو صحیح بات کہہ دے, تو فوراً کمیٹی والے میٹنگ بلائیں گے کہ اتارو اس کو آج مسجد کی امامت سے. پنجاب وقف بورڈ کا ایک قصہ میں آپ کو سناتا چلتا ہوں. تو میں نے وہاں ایک دفعہ کہا, اسے 10 سال پہلے کی بات ہے, میٹنگ میں نے کہا ایسا کرو پورے پنجاب میں اماموں کی تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں. تو جس دور میں میں تھا مذہبی امور کا چیئرمین تو اماموں کی تنخواہ 7-8 ہزار تھی, تو میں نے سوچا 20,000 کر دیتے. اب باقی سارے ممبران میرے سے بحثنے لگے کہ ارے عثمان بھائی یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا, ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے. اچھا مجھے بھی پتا تھا کہ اگر 20 کہوں گا تو 4-5 اور بڑھائیں گے, چلو 13-14 ہزار ہو جائے. تو لیکن وہ گفتگو چل رہی تھی, تو میرے ایک اور دوست ہیں تو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, دنیا دار آدمی. تو میں نے ان کو اچانک کہا, میں نے کہا یہ آپ نے جوتے ماشاءاللہ بہت اچھے پہنے, تو یہ کتنے کے؟ تو مجھے کہنے لگے یار عثمان بھائی یہ 22,000 روپے کے آئے ہیں, ایڈیڈاس کمپنی ہے اس کے لیے. تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے, تو تمہیں جوتوں کی ضرورت ہے, مولویوں کی تھوڑی ضرورت ہے. اس قوم کو جوتیوں کی ضرورت ہے.
ان کو اچھے لوگ تھوڑی چاہیے بھائی, ان کو چمچے چاہیے, یہ خود بھی نہیں چاہتے. وہ بھی سنو جو بار بار مجھ سے سرکاری مولویوں کا توا سن کے خوش ہوتے, ارے ان کو بھی اچھے لوگ نہیں چاہیے. ان کا اپنا بیٹا 40,000 روپے مہینہ اڑا دے, یہ امام کو مکمل تنخواہ نہیں دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کا گزارا اچھی طرح کر لے. نہیں, ان کے پیٹ میں درد ہو جائے گا. ان کو بھی پھر جوتیوں کی ضرورت ہے. قرآن پاک کے بعد سب سے مستند کتاب ہماری پوری دنیا میں امام بخاری نے جو لکھی حدیث شریف کی کتاب ہے, نبی علیہ السلام کے فرمانات کی کتاب ہے. جو پہلی حدیث انہوں نے نقل کی, فرمایا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات, کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. جب ان کی نیت ہی جوتے کھانے کی ہے تو پھر اللہ نے وہی انتظام کر رکھا, وہی انتظام کیا ہوا. تو اس لیے اگر آپ باقی چیزیں اصلی چاہتے ہیں, اپنی مسجد کے امام سے لے کے نظام تک کو بھی دینی بنانا ہوگا. لکھ لو آج اس بات کو اپنے دل پر. جتنے پردھان حضرات ہیں, ممبران حضرات ہیں, آپ کے لیے میں دعا کہوں, کسی کے لیے کوئی برا خیال کبھی دل میں نہیں آیا, لیکن میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں, سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ. یہ وقت ہے دوبارہ اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا. یاد رکھو, دنیا میں جب بھی اسلام کے خلاف باتیں زیادہ ہونے لگے تو وہ وقت ہے سروائیو کرنے کا, وہ وقت ہے آگے بڑھنے کا, وہ وقت ہے لوگوں کو بتانے کا کہ اسلام کیا ہے. اور یقیناً جب آپ آگے بڑھیں گے پریشانی کے درمیان تو اللہ نے آپ کے لیے کامیابی رکھی ہے, اس کے اندر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ. دیکھو کیا کر سکتے ہیں اپنی مسجد میں, کون سی تعلیم کا نظام چلا سکتے ہیں, کون سے کالجوں کے زیادہ بچے ہیں جن کو ٹیوشن دے سکتے ہیں, کون سا ایسا غریب ہے جس کو پیسے دے کے چھوٹا سا اس کا کاروبار شروع کروا سکتے ہیں. کیا ہمارے پاس نظام ہے کہ رات کو مسافر آئے تو ہمارے پاس ٹھہر جائے؟ ہمارے پاس ایسا کیا نظام ہے کہ ہمارے امام کو کوئی دکھ نہ ہو, تکلیف نہ ہو؟ ہمارے پاس ہم نے کیا کیا ہے؟ آج سے یہ سوچے بس جا کے اپنے محلے کی مسجد کے لوگ بیٹھ کے یہ سوچے بھی ہماری مسجد نے آج سے پہلے کیا کیا ہے انسانوں کے لیے. ہمارے محلے میں جو غیر مسلم غریب ہے اس کے لیے ہم نے کیا کیا, اپنے ہندو سکھ بھائیوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, اپنے پڑوسیوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. صرف 5 وقت نماز نہیں, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہونی چاہیے. میرے نبی کی مسجد میں غریب کے لیے کھانا ہے, میرے نبی کی مسجد کے لیے مسافر کے لیے سواری ہے, میرے نبی کی مسجد کے لیے زخمی کے لیے ملم ہے. تو ہمیں اپنی مسجد کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مطابق چلانا ہوگا انشاءاللہ تعالی. چلائیں گے جی انشاءاللہ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.